اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الا لا تظلموا، کسی پر ظلم نہ کرو، الا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس، خبردار یاد رکھنا کسی کا مال دوسرے کے لیے بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کی دل کی رضامندی کے حلال نہیں ہے۔ عام طور پر بندہ کسی سے کوئی چیز لیتا ہے، کسی کی کوئی چیز استعمال کرتا ہے، اس کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے آپ نے پیسے دیے چیز لے لی، پیسے دیے چیز لے لی، اس کو خرید لیا، اس کو خرید و فروخت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے آپ نے پیسے دیے چیز کرائے پر لے لی، آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ آپ نے اس کو اجارہ کہتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اس کو بے شرح کہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک لیے آپ نے ویسے کسی سے کوئی چیز مانگ کر لے لی، اس کو عاریت کہتے ہیں کہ وقتی استعمال کے لیے لی پھر واپس کر دی اس کی رضامندی سے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ کہ ویسے کوئی چیز کسی نے آپ کو گفٹ کر دی مفت میں، آپ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تحفہ ہدیہ، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ کسی کی چیز استعمال کرتے ہیں بلا اس کی اجازت، بلا رضامندی، ظلم کے ساتھ، تشدد کے ساتھ، اس کی ناراضگی کے ساتھ، چھین کر، جیسے کیسے، اس کو کہتے ہیں غصب، چھیننا، لوٹنا، جو کہ حرام ہے، آپ علیہ السلام نے جس کو منع فرمایا۔ تو کسی کی چیز بلا اجازت کے استعمال کرنا دین اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، بھلے وہ کسی کا جوتا ہی کیوں نہ ہو، کسی کا جوتا کیوں نہ ہو، کپڑا کیوں نہ ہو، چابی کیوں نہ ہو، کوئی اور چیز کیوں نہ ہو، بلا اجازت کسی کی چیز کا استعمال کرنا آپ علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا۔ آج انشاءاللہ 2-3 واقعے ہیں جو ہمارے ملک کی، اس پہ کوئی اس حوالے سے گفتگو ہوگی اسپیسیفک، وہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم نے ہر چیز کو شریعت کے نظر سے دیکھنا ہے۔ عوام کیا کرتی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، یا ملک کے جو ماڈرن طبقہ ہے وہ کیا کرتا ہے، یا اکثریت میجورٹی کیا کرتی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہمیں غرض دین کیا کہتے ہیں۔ ایک اگر جھوٹ سارا پاکستان بول رہا ہے تو اس سے قرآن کا حکم تو نہیں بدلے گا۔ اگر سارا ملک سودی ہو جائے قرآن کا حکم تو نہیں بدلے گا۔ ہم نے تو پھر بھی دیکھنا قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن سودی سے اعلان جنگ کرتا ہے تو وہ تو ہم نے، ظاہر سی بات ہے، قرآن جھوٹوں پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ تو ہوگی، بھلے سارے شروع ہو جائیں، سب کے کرنے سے کوئی اس کی لاجک نہیں بن جائے گی کہ ٹھیک ہو گیا، سارے کر رہے ہیں تو ہم بھی کرنا شروع کر دیں۔ ہم نے دیکھنا ہے ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے۔ ایسی بات ہے ہم ایک تعلیم کے فالوور ہیں، ایک دین کے فالوور ہیں، ایک پرسنالٹی کے فالوور ہیں، جن کو کفار بھی مانتے ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا پبلک کدھر لگی ہوئی، پبلک جائے اندھے کنویں میں، ہمیں کیا، ہمارا دین اس سے کیا کرتا۔ ہاں اگر اتنی ہی حص مر جائے کہ ٹھیک ہے اپنا کچھ نہیں ہے، نہ دماغ اپنا استعمال کرنا ہے، نہ اپنی سوچ ہے، نہ اپنے دین کا پتہ ہے، پھر لگے رہو جہاں بھی لگے رہتے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے، وہ ہمیں ہمارا دین کیا کہتا ہے اس کے متعلق ہم نے دیکھا۔ ایک تو واقعہ ہمارے پاکستان کا جو ہے، آپ نے بھی وہ خبر سنی ہوگی، سوشل میڈیا پہ ہر چیز آج کل وائرل ہو جاتی ہے، کہ کوئی کوک سے بھرا ہوا ٹرک، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور پبلک اس کو جو ہے مال غنیمت سمجھ کے 1 بوتل 2 بوتل 1 پیٹ 2 پیٹ جس کے جتنے جو قبضے میں آئے وہ جا رہی ہے، مال مفت دل بے رحم۔ اب ایک تو یہ ہے کہ جی موقع ہے، بندے نے غلطی کی ہے، ظاہر بات اس نے کسی کو ہٹ کیا ہے، موٹر سائیکل جو بھی اس نے کیا، ایکسیڈنٹ کیا، وہ خوف کی وجہ سے بھاگ گیا ہے، اب پیچھے ایک مال غنیمت ہے، ظاہر سی بات ہے وہ جنگ سے بھاگا ہے، مال غنیمت تو ہمارا اٹھانا بنتا ہے۔
जंग से भागा है ना, तो हमारा माल गनीमत तो बनता है, सारा ट्रक भी अपना है, बोतलें उठा लो, ट्रक को आग लगा दो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये हमारा एक उमूमी बिहेवियर है। अब शरीयत क्या कहती है? शरीयत तो कहती है किसी की एक सुई भी आपने इजाजत के बगैर नहीं उठानी, एक सुई भी। और अगर आप बोतलें उठाकर लेकर जा रहे हैं, इसका एक घूंट आपके लिए पीना ऐसे है जैसे गटर का पानी पी रहे हो, इसका एक कतरा आपके लिए ऐसे जैसे जहर पी रहे हो, तेजाब पी रहे हो। इस बोतल से बेहतर आप तेजाब पी लो, लेकिन वो ना पियो, वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पर तुम्हारा जो है उसके ऊपर कोई हक नहीं है। तुम्हारे को पैसे लगे हैं, तुम्हारा कोई उस पर कोई मिल्कियत है, तुम्हें उसने गिफ्ट कर दिया है, या वही जो मैंने बताया है कि उसने तुम्हें कह दिया जी जाते जाए मैं दौड़ रहा हूं, भाग रहा हूं, आप पीछे से बोतलें उतार लो, ये तुम्हारी हो गई, मैं तो निकल रहा हूं, तुम बोतलें ले जाओ। बल्कि असल तो ये बोतलें उसकी भी नहीं होती, वो तो ड्राइवर है, बोतलें तो उसकी भी नहीं है, वो तो बेचारा एक ड्राइवर है गाड़ी का, बोतलें तो पीछे उसके जो बॉस है, मालिक है, जिसकी है वो उसकी है, इख्तियार उसको भी नहीं है। बल्कि इससे भी ऊपर कोई मैनेजर होगा जो गाड़ियों को देखता होगा, उसकी भी मिल्कियत नहीं है, मजे की बात है, उससे भी ऊपर कोई बंदा होगा जिसकी मिल्कियत हो। अब तीसरी जगह पे जाके कोई मालिक है इनका, और हम समझ रहे हैं कि यहीं पे मालिक गनीमत आ गया, इसको लूट लो, मजे करो, ईद तो वैसे ही है, बकरे छतरे खाए हुए हैं हाजमे के लिए, चलो कोक हाथ आ गई। अब यहां पे पता चलता है अंदर के इंसान का इंसानियत कितनी है। ईमान तो बात की बात है, चलो इंसानियत कितनी है। इस मौके पे आपको करना क्या चाहिए था? हमारे पाकिस्तान में ऐसे भी वाक़े हुए हैं 2005 के ज़लज़ले में कि नीचे मलबे के, इमारतों के, घरों के मलबे तले दबे हुए लोगों की, औरतों के हाथों से सोने उतारे गए, हाथ काट करके। हमारी दरिंदगी, हमारी इंसानियत दरिंदगी की तहों में छुप जाती है, इतने गिर जाते हैं हम जब गिरते हैं। इसीलिए कुरान ने कहा इंसान रहोगे तो तुम्हारा शर्फ है, वगरना तुम दरिंदों से भी नीचे चले जाओगे। एक दरिंदा जो है ना, दरिंदा कुत्ता लगा लें, कोई और जानवर लगा लें, वो भी अगर अपनी हम जिस किसी मखलूक को, बल्कि कोई और भी हो, अगर उसके सामने मर रही होगी, वो भी कोशिश करेगा किसी तरह इसको बचा लूं, बचा लूं। वो ये नहीं करेगा कि इसके मुंह में जो बोटियां पल वो तो छीनूं, बाद में उसका देख लिया। एक उसके अंदर भी इतनी रहम होता है। तो हमारे अंदर तो जब हम देखते हैं, और फिर ज्यादा हम कब होते हैं जब कोई एक बंदा पहल कर ले। पहले हम झिझकते रहते हैं, जब किसी एक ने शुरू किया बस उसके बाद फिर लेने लगी, औरत क्या, मर्द क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, गोया कि हमें एक दलील मिल गई है कि सारे ले रहे हैं तो हम भी ले लें, सारे ले रहे हैं तो हम भी ले लें। तो ये उनके लिए ऐसा ही है जैसे जहर है, जैसे तेजाब है, जैसे गंदा पानी है, या जैसे कह लें खून पीना है, उसके अलावा उससे ज्यादा कोई उनके ऐसा। जब तक मालिक इजाजत ना दे, किसी को उसके एक राई की भी इजाजत नहीं है। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सफर पर तशरीफ ले जा रहे हैं, रास्ते में एक जगह पड़ाव हुआ, एक खातून खाना ने आप अलैहिस्सलाम को दावत की कि खाना खिलाना चाहते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमा लिया, उसकी दावत को कबूल फरमा लिया। सहाबा से भी कह दिया आ जाओ, सारे बैठ गए। उसने बकरी का गोश्त भून के पेश किया। आप अलैहिस्सलाम ने लुकमा लगाया, लुकमा हलक से नहीं उतर रहा, लुकमा हलक से नहीं उतर रहा। आप अलैहिस्सलाम बुलाया, भाई क्या चक्कर है, ये बकरी कहां से आई है, बकरी नहीं कहां से आई है। अब पहले तो जिस तरह होता है ना हमारे मुरुवत में, कहते हैं जी अपने ही हैं, अपने ही हैं, जैसे किसी का रिश्ता है भाई अपना, भाई अपना। बाद में जब डीपली पूछे तो चाचे ताए मामे का है, यानी कि शुरू में हम हकीकत जिस तरह हम छुपाते हैं। अब आप अलैहिस्सलाम जाहिर बात है प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए क्या मामला है इसका कि लुकमा मेरे हलक से नीचे नहीं उतर रहा। उन्हें फिर बताया कि हमारे पड़ोसी हैं, ये बकरी उनकी है, लेकिन हमारे उनके इतने गहरे ताल्लुक है कि हम आपस में एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल कर लेते हैं। इतने गहरे हमारे, जैसे आमतौर पर घरों में हो जाता है, पड़ोसी होते हैं
تو اتنے معاملہ چل جاتے ہیں, کوئی چھوٹی موٹی چیزیں لے لی. تو فرمائے کہ ہمارے ایسے تعلق ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلا اجازت کسی کی چیز استعمال کرنا حلال نہیں ہے. وہ لقمہ آپ کے حلق سے نیچے نہیں اترا, وہاں تعلقات ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتا ہے لینا دینا, لیکن بلا اجازت ان کی چیز کا استعمال کیا تو یہ حشر. یہاں پہ کس کا ان کے ساتھ لینا دینا تھا؟ کس نے اس سے پیسے لینے تھے؟ کس نے اس کو پیسے جمع کروا رکھے تھے کہ ہم اٹھائیں ان کی بوتلیں اور چل پڑیں؟ چلو جی بھائی, ہمیں تو چاہیے تھا ان کی مدد کرتے, اگر کوئی زخمی ہوا اس کو ہسپتال پہنچاتے, اس کو پانی پلاتے, اس کا کوئی ابتدائی طبی امداد جب وہ فرسٹ ایڈ دے سکتے تھے وہ دے دیتے. اگر نہیں دے سکتے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, بھائی اپنے منہ دھیان چلتے رہو, گاڑی میں ہو چلتے رہو, بائک پہ ہو اپنا چلتے رہو, پیدل ہو اپنے منہ دھیان چلتے رہو, اپنا جو کام ہے کرو. لوٹ کسوٹ کی کس نے اجازت دی؟ یہ ہمارا دین ہے, اسلام ہے, ہم پابند ہیں کسی چیز کے, ہم باؤنڈ ہیں, ہم ایسے بے لگام تھوڑے ہی نہیں. تو یہ ہمیں اپنے رویوں میں بدلاؤ لانا ہوگا کہ ہمارے لیے کسی کی چیز کو مال غنیمت نہیں ہے. کوئی لڑائی ہو جائے, کوئی احتجاج ہو جائے, کوئی مظاہرہ ہو جائے, کوئی دھرنے ہو جائیں, پروٹیسٹ ہو جائے, کوئی چوک بند ہو جائے, کوئی روڈ بند ہو جائے, تو یہ پبلک پراپرٹی یا سرکاری پراپرٹی یہ ایسے نہیں کہ مباح ہو گئے, جو مرضی کرو, توڑو پھوڑو, قبضے کرو, پیسے نکالو, چیزیں نکالو اپنا, نہیں. بلکہ جو اجتماعی مال ہوتا ہے نا, اجتماعی مال, اس کی تو ایک سوئی بھی, ایک چیز بھی جو ہے وہ قیامت کے دن اس کے کلنک, ماتھے کا کلنک بن کے آئے گی, حساب دینا پڑے گا, وہ گلے میں اٹکے گی قیامت کے دن. اجتماعی چیزوں میں زیادہ سخت سزا ہے. تو اس لیے ہم کوشش کریں, یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے. اب یہ بدنامی کس کی ہوتی ہے؟ ہمارے ملک کی ہوتی ہے, مسلمانوں کی ہوتی ہے. کافروں کو تو ایک بات چاہیے ہوتی ہے کہ دیکھو جی یہ لوگ ایسے ہیں, بھلے ان کے وہاں بھی ہوتا ہو, بھلے ان کے وہاں بھی ہوتا ہو, لیکن چونکہ مسلمان نشانے پہ ہیں تو انہوں نے اسی کو ہائی لائٹ کرنا ہے. ان کے ادھر بھلے جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہو, لیکن ہائی لائٹ کون ہوگا؟ مسلمان ہوگا, اسلام ہوگا, پاکستان. تو ہم کم از کم اپنی عزت کا خیال کر لیں, اسلام کا خیال کر لیں, اپنی شناخت کا خیال کر لیں. بہت ساری چیزیں بندہ اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ میری تو خیر ہے, میری وجہ سے, میرے حلیے سے کتنے لوگ بدنام ہوں, میری ایک حرکت سے. کوئی پاکستانی باہر ممالک میں جا کے غلط حرکت کرتا ہے تو اس کو کوئی نہیں جانتا, بس اتنا پتہ چل جائے پاکستانی ہے تو سارا پاکستان زد میں آ گیا. ابھی ہماری ٹوپی داڑھی پگڑی ہے, سفید لباس ہے, ہم کتنے کام اس لیے نہیں کرتے کہ یہ حلیہ بدنام ہوگا. وہ کام کرنے ٹھیک ہوتے ہیں, کام کرنے ٹھیک ہوتے ہیں, جائز ہوتے ہیں, لیکن ہمارا حلیہ اجازت نہیں دے رہا ہوتا, حلیہ نہیں اجازت دے رہا تھا. کیوں؟ میں تو کر گزروں گا, لیکن یہ حلیہ بدنام ہو جائے گا, یہ حلیہ بدنام ہو جائے گا. غالباً اورنگزیب عالمگیر کا واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک بہروپیہ آیا اسے مانگنے کے لیے, بہروپیہ مانگنے کے لیے آیا. تو اس نے اس کو کچھ دیا یا نہیں دیا, بار اس نے کہا کہ کیا کرتا ہوں؟ نے کہا جی میں مختلف روپ دھار کر کے جو ہے وہ مانگتا ہوں یا کرتا ہوں. انہوں نے کہا کوئی روپ دھار کے مجھ سے کوئی چیز لے کے دکھا, پھر تجھے میں مانوں, پھر تجھے میں کہا ٹھیک ہے. وہ بہروپیہ گیا, چند دن غائب رہا, غائب ہو گیا, پردے سے چھپ گیا, غائب ہو گیا. کافی دنوں کے بعد علاقے میں چرچا ہوا کہ جی فلاں جگہ ایک بڑے بزرگ ہیں, اللہ والے, بڑا نیک بندہ ہے, اور وہ اللہ ہی اللہ کرتا رہتا ہے, بس اللہ ہی اللہ. جس طرح آج کل بھی بہروپی ہیں, یہ بھی اکثر جو لوگ ہیں, فلاں صاحب ہے, بڑے پہنچے ہوئے ہیں, فلاں ایسے ہیں, فلاں ان کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے, ان کے ہاتھ میں بڑا ہی, اصل میں بہروپی ہوتے ہیں. اللہ قلیل اچھے بھی ہیں, لیکن اکثریت ایسی ہے, ڈھونگی ہیں. تو اب وہ ایک اس نے اپنا جنگل میں جا کے اپنا عبادت خانہ اور بڑا سیٹ اپ لگا کے عبادت اللہ اللہ ہو رہی ہے, لوگ اس کے پاس, عوام ہجوم. اب بات چلتے چلتے جو ہے وہ اورنگزیب عالمگیر تک بھی پہنچی کہ فلاں جگہ ایک بزرگ ہے, بڑا اللہ والا ہے, اور بڑا بے لوث آدمی ہے, بڑا بے لوث آدمی ہے. اب اس کو بھی خواہش ہوئی کہ ہم بھی چلیں, ایسا اللہ کا نیک بندہ ہے. تو یہ بھی چلا گیا, یہ بھی چلا گیا اور اس سے ملا,
اس کی دست بوسی کی, بڑا اسے ادب اداب کے ساتھ مل ملا کے جب واپسی آنے لگا تو اس کو ہدیے کے طور پر کچھ پیسے شیسے کافی ساری کہہ لیں کہ اس کو دیے, لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں لیتے. اس نے پھر زور لگا, کہا نہیں بالکل نہیں, لیے ہی نہیں, واپس کر دیے, واپس کر دیے. اب وہ واپس آ گیا, بڑا متاثر ہوا, انسپائر ہوا کہ بڑا یار اللہ واقعی اللہ والا ہے, کوئی اس کو غرض نہیں ہے کسی دنیا سے, پیسوں سے, کچھ نہیں. اگلے دن یا کچھ ٹائم کے بعد وہ بندہ اٹھ کے اس کے پاس آ گیا کہ ہاں جی لاؤ میرے پیسے انعام, کہ آپ نے کہا تھا مجھ سے پیسے لے کے دکھانا یا مجھے برگلا کے دکھانا, میں نے آپ کو برگلا دینا. کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جس بزرگ کے پاس آپ گئے تو وہ میں ہی تھا. وہ کیا تھا؟ میں ہی تھا, میں نے حلیہ دھارا ہوا تھا بزرگوں کا, اور میں تھا اصل میں بہروپیہ تھا, لیکن میں نے بزرگوں کا حلیہ دھار لیا تھا. انہوں نے کہا ہو اچھا وہ تو تھا. خیر, انہوں نے کہا چلو آپ کا انعام تو ہو گیا, لیکن ایک بات بتاؤ, آپ کو میں اس آپ کے ابھی کے انعام سے جو آپ کو دے رہا ہوں اس سے کہیں زیادہ اماؤنٹ میں آپ کو ادھر ہدیہ دے رہا تھا, بزرگی کی وجہ سے آپ کے متاثر ہو کر, وہ آپ نے کیوں نہیں لیا؟ وہ تو اس سے کہیں زیادہ اماؤنٹ تھی, وہ کیوں نہیں لیا آپ نے؟ انہوں نے کہا دراصل بات یہ ہے میں لے لیتا, لیکن اس وقت جو میں نے حلیہ دھارا ہوا تھا نا وہ بزرگوں کا تھا, درویشوں کا تھا. اگر میں پیسے لے لیتا تو میرے اس حلیے کی بدنامی ہو جاتی, درویش پر بزرگ بدنام ہو جاتی, اس لیے میں نے نہیں لیا. تو بعضی چیزیں حلیے کی وجہ سے آپ کو چھوڑنی پڑتی ہیں, مواقع آپ کو اپنی ذات کو پیچھے کر کے اپنے حلیے کو مقدم کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح بعضی چیزیں آپ کو اپنے ملک کی وجہ سے, اپنے اسلام کی وجہ سے چھوڑنی پڑتی. اگر وہیں پہ یہ سین کچھ تھوڑا سا مختلف ہوتا کہ وہاں پہ لوگ آتے, اب آپ کو غیر ملکوں کی, دبئی کی, فلاں ملک کی ویڈیو نظر آئیں گے, ایک بندہ ہے اس کی جناب بوتلیں گری, سارے بندے گاڑیاں روک کے آ کے اٹھا کے اس کی گاڑیاں ڈالے میں رکھ رہے. اب یہ سین اگر یہاں پہ بھی ہوتا کہ چند گاڑیوں والے, چند موٹر سائیکلوں والے, چند جو ہے وہ پیدل چلنے والے وہ آتے اور اس کے جو ہے وہ بوتلیں اوپر رکھتے, اس کا پوچھتے اور سارا کر کے اس کو دے دیتے, تو کتنا اچھا اثر ہوتا, کتنا اچھا امپیکٹ پڑتا, کتنا ایک اسلام کی خوبی واضح ہوتی, کتنا ان کی انسانیت واضح ہوتی, ملک کا نام روشن. تو اس لیے ایسے موقع پر, اس سے پہلے کے واقعات ہمارے, ایک آئل ٹینکر جو گرا تھا, اگرچہ اس کی سزا بھی لوگوں کو ملی تھی کہ پیٹرول بھرنا شروع کر دیا لوگوں نے اور پھر آگ لگی اور کتنے لوگ جل کے بھسم ہو گئے. چھوٹی سی ایک ہوس نے, لالچ نے جانیں تباہ کر دی. لیکن بعد میں دوبارہ پھر ایک آئل ٹینکر گرا, پھر لوگوں نے بھرنے شروع کر. بھائی تھوڑا سا کنٹرول کر لیں اپنے آپ. آپ وہ بوتلیں کتنے دن پی لیں گے؟ 10 دن پی لیں گے, 20 دن پی لیں گے, کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر کوئی ٹرک کا انتظار کریں گے. اب وہ پیٹرول کتنے دن استعمال کر لیں گے؟ تو ساری زندگی کے لیے آپ نے بھر لیا. 2-4 دن کا سامان کر لو گے, لیکن ہمیشہ کی انسانیت سامنے آ جائے گی, ریئل فیس آپ کا سامنے آ جائے. تو اس لیے ایسے موقع پر اپنے آپ کو بھی قابو میں رکھنا چاہیے اور لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ کام غلط ہے, ایسا نہ کرو, یہ کسی کی امانت ہے, یہ کسی کی چیز ہے, ہمارے اوپر اس کا حق نہیں ہے. نمبر 2, سعودیہ میں جو حجاج کے ساتھ واقعہ پیش آیا, حجاج کرام وہاں پہ بہت سارے حجاج شہید ہوئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. مختلف باتیں, مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں, لیکن ایک بات جو لگ رہی ہے, ریزنیبل لگ رہی ہے, کہ اصل وجہ یہ وہ لوگ, وہ حجاج تھے, زیادہ تر اس میں مصری, تیونسی, اس طرح کے لوگ تھے کہ جو بغیر پرمٹ کے, حج پرمٹ کے, بلا تصریح وہاں پہ اس کو کہتے ہیں, اور وہ جگہ جگہ لکھتے ہیں, اویزاں کرتے ہیں اویئرنس کے لیے مختلف چیزوں کے, لا حج بلا تصریح, لا حج بلا تصریح, لا حج کی اجازت کے بغیر کوئی حج نہیں ہوتا. وہ لکھتے ہیں باقاعدہ, اویئرنس دیتے ہیں, لیکن بعض لوگ پھر وہی بات آ جاتی, وزٹ ویزے پہ آئے اور جناب چھپ گئے کہ حج کر کے چلیں گے, حج کر کے ہی چلے جائیں گے. اب یہ نظر تو آ رہی ہے کہ حج جیسی عبادت کر کے جائیں گے, لیکن یہ نظر نہیں آیا کہ یہ حج دھوکہ دے کے ہم کریں گے. ہمارے حج کی وجہ سے کتنے مستحق لوگ جو ہے وہ محروم ہوں گے, ہمارے اس کام کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہے وہ ہماری اس کے زد میں آئیں گے. اب وہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے بیچارے جو بغیر اجازت کے تھے,
और ये फिर जाहिर बात है जब बगैर इजाजत के थे तो बगैर खेमों के, बगैर किसी फैसिलिटी के छुपते छुपाते दाएं बाएं बैठे रहे, धूप में बैठे रहे, तो ज्यादा उम्र के थे, जाहिर बात है गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो उसकी वजह से फिर ये अमवात हुई, उसकी वजह से अमवात हुई, या और जो भी वजह होगी। लेकिन सोचने की बात यह है, सोचने की बात यह है कि हम इंतजामात को फॉलो क्यों नहीं करते, फॉलो क्यों नहीं करते। हमारे अंदर पता नहीं लालच क्यों आ जाता है, हवस क्यों आ जाती है, और नेकी के रूप में हवस आ जाती है। यहां से एक बंदा गया उम्रा के लिए 3 लाख लगा के, एक इकोनॉमी से इकोनॉमी 3 लाख लगा के उम्रे के लिए चला गया, बल्कि बाजू लोग इससे भी ज्यादा लगा के। अब यहां 3 लाख 4 लाख उम्रे के पैसे खर्च करके चले जाते हैं, वहां पे मुफ्त खाने वाली लाइन में लग जाते हैं। भाई जब आप 3-4 लगा के आ गए, 3-4 लाख अल्लाह ने आपको दिया, 3-4 लाख आपने लगा लिया, तो 2, 4, 10, 15, 20 रियाल लगाओ, हमें इज्जत के साथ रोटी लो, वो खा लो। आपको क्या जरूरत है लाइनों में लगने की, धक्के खाने की, और इधर मार उधर मार, मुफ्त खाने के लिए आपको क्या जरूरत है भाई? इतना आपने पैसा खर्च किया, फिर गालियां निकालते हम सऊदियों को, वो तो इतने सख्त लोग हैं, वो तो इतने ऐसे लोग हैं, बेरहम लोग हैं, अल्लाह जानता है वो इंतजामात कर रहे हैं। बाकी उनकी कमियां कुताहियां होंगी, हर बंदे में होती हैं, और मैं तो उनका वकील थोड़ा हूं। लेकिन बात यह है जो प्रैक्टिकली हमने भी देखा है, हज पे हम गए, वहां पे हमने देखा पुलिस वाले गर्मियों के अंदर जब आप मिना से आते हैं, मुजदलिफा से आते हैं, जाहिर बात है हुजूम होता है, अब वो ऊंची ऊंची जगहों पे खड़े होकर हवाएं कर रहे होते हैं, आपको हज मुबारक कह रहे होते हैं, शावर उनके हाथ में होते हैं, आपको फुआर दे रहे होते हैं आपको। अब ये सारा काम वो बेचारे कर रहे हैं। अब जाहिर बात है एक बंदे का पैमाना होता है, कहीं पे लबरेज हो जाता है। अब हमने ऐसे ऐसे वाकया देखे, मिसाल के तौर पर ये जगह है, यहां पे बैठना मना है, यहां पे बैठना मना है, लिखा हुआ है, या वो कह रहे हैं यहां नहीं बैठो, लेकिन हमारा मिजाज क्या है, हमने देखना शुरता उधर गया, ये बैठे इधर, नियत बांध ली, फिर कहते हैं कि नमाज में धक्के दे देते हैं, नियत बांध लेते हैं, सजदे में चले जाते हैं, दुआएं शुरू कर देते हैं। भाई बैठना ममनू है, बैठे क्यों है? अब यहां पे आप ईएमई के सिग्नल पे जाकर नमाज शुरू कर देंगे तो आपका इज्जत इकराम होगा, 4 लोग आपको गालियां भी निकालेंगे, पकड़ के साइड में करेंगे। भाई एक जगह नहीं है नमाज की, बैठने की आप क्यों बैठते हैं? फिर कहते हैं जी वो शुरते बड़े सख्त हैं। अब मैं कहता हूं उनकी बहादुरी है, मेरे ख्याल में अगर ये हमारी पुलिस होती ना, अल्लाह जानता है, वो बेचारे फिर भी कहते रहते हाजी 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 कर करके वो लगे रहते हैं बाहर। जाहिर बात है चीखना चिल्लाना उनको बनता है बेचारा। 100 बंदों को सेम जगह से मना करे ना बैठो, अगर हमारे यहां होता, अल्लाह जानता है 2 दफा बोलना था, तीसरी दफा किसी ने जबान नहीं लानी थी, डंडा इस्तेमाल करना। हमारे यहां कत्ल भी किसी ने नहीं करता, भाई ने खोट जाओ, तीसरी दफा उसने डंडा जो बैठता ये दिया, फिर देखते क्या होता। तो भाई उनका भी एक सब्र है कि सुबह से लेकर शाम तक आपको हाथ जोड़ रहे हैं, भाई आना बैठो, लेकिन हम क्या कहते हैं थोड़ा सा इधर उधर हुआ, नीयत मांग ली अल्लाह ला, तो फिर ऐसे ही होगा। तो उनका कसूर निकालते हैं, और ये इंतजामात करना, मैनेज करना उनका काम है, हमारे से मैनेज नहीं होना था। अल्लाह ने हर शक्ल को देख के वैसे काम दिए हुए हैं। वो कहते हैं जी उन्होंने वाया बड़ा बढ़ा दिया है, इतना वाया चलना पड़ता है फला, वो भी अल्लाह जानता है हमारे लिए है। आप चंद साल पहले के वाकत नहीं देखते, मिना में हर साल कितने लोगों की जाने जाती थी, कितने लोग मर जाते थे, क्या था, उधर से रमी थी, उधर से वापस आए, दोनों मिले, हुजूम हुआ और सैकड़ों बंदे मर गए। अब इतनी जानें बच रही हैं, अगर चंद कदम आगे हमें चलना पड़ जाए तो इसमें कौन सी हमें मौत आती है? वो हमारा ये भी कसूर है कि हम समझते हैं अब्बा जी को भेजेंगे, बुढ़ापे में उसको अकेला भेज देते हैं बेचारे को। अब जाहिर बात है बेचारा बूढ़ा क्या करे, जाहिर बात उसके लिए चलना मुश्किल है। भाई हज करना आप जवानी में करें, हज इबादत ही जवानी की, बल्कि हर इबादत जवानी की है। आप जवानी में जाए, आप 10 मील भी चलेंगे आपको कोई परवाह नहीं होगी, जिधर से मर्जी घूमे घुमाए आए, कोई मसला नहीं। लेकिन जब आपने भेजा ही अब्बा जी को बुढ़ापे में है, उसको बेचारे को शुगर भी है, दमा भी है, हार्ट पेशेंट भी है, अब वो चंद कदम चलेगा बेचारे का, बैठेगा नहीं तो और क्या करेगा। तो इसलिए कोशिश ये करनी है हमें हर मौके पे सब्र, थोड़ी सी को इज्जत नफ्स दिखानी है, हमें अपने आप को जो है वो एक इज्जत वाला बंदा शो करवाना है, तो सब्र से काम लेना है, अपने इज्जत नफ्स को मजरू नहीं होने देना, अपने आप को, अपने जो पॉजिटिव जो है वो फेस है उसको दिखाना है, अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, ये सारी चीजें मद्देनजर है। तो इसलिए ये वाकयात भी होते हैं हमारी जो है बेसब्री की वजह से, हमारी ही बद इंतजामी की वजह से। अगर वो पूरा इंतजाम करते हैं, वो पकड़ भी रहे होते हैं,
ہمارے ساتھ جب ہم حج پر گئے، مینا کے خیموں میں بعض لوگ ایسے تھے جو ہمارے ہی جو بیڈ لگے ہوتے ہیں ادھر آ کے چپ کر کے بیٹھ گیا، کسی کو کوئی زیادہ تفتیش تو کرتا نہیں، وہ بھی حرام میں، سارے حرام میں، کوئی زیادہ لڑنا جھگڑنا ہے نہیں ہے، اب وہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے، ان کی چھٹی ظاہر بات ان کا دماغ تو، چور کو تو ہر ٹائم کوتوال کا خیال ہوتا ہے نا، جو حج کرنے گیا اس کو تو ٹینشن فری ہے، وہ تو اللہ اللہ کر رہا ہے، لیکن جو چوری کر رہا ہے وہ بیچارہ ہر وقت سرتے نہ آ جائے، اب جیسی ہلکی سی آواز پڑی پھر وہ دوڑتے ہیں اپنے شاپر چھوڑ کے، ہمارے سامنے ہم نے دیکھا۔ تو بھائی ایسے حج کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نہیں چاہتا ایسا حج کہ آپ چوری سے کرو، چکاری سے کرو، نہ کرو آپ۔ یہ جو پابندیاں ہمارے انتظام کے لیے، وہ جو عمرہ نہیں کرنے، طواف نہیں کرنے دیتے، مطاف کے اندر ہے تو لہٰذا ہم چادریں باندھ کے چلے جاتے ہیں، طواف کر لیتے ہیں، بھائی نہ کریں آپ ایسا، طواف آپ نہ کریں، وہ بھی ہمارے لیے۔ اب جب آپ ایسا کرتے رہو گے تو اگلا سٹیپ لے لیں گے، تو جو امانت داری سے کام ہو جائے وہی بہتر ہے، وہی کیا ہے، بہتر ہے۔ آپ نے ایک عمرہ کر لیا، طواف کر لیا، احرام کے ساتھ کر لیا، ٹھیک ہے، اب آپ نے ہمت ہے تو اگلے فلور پہ، فرسٹ فلور پہ یا اس سے اوپر چلے جائیں، وہاں پہ کر لیں، آپ نیچے ان لوگوں کو موقع دیں جو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت نہیں ایسے طریقے ہیلے بہانے کرنے کی، جگاڑ تلاش کرنے کی کہ ہم چادریں لیں اوکے آجی نیچے طواف ہو جائے۔ تو اس لیے جگاڑ تلاش کرنے کی بجائے کوشش کریں ایک سیدھا راستہ جو ہے اسی کو اختیار کریں، اس میں ہماری بھی بھلائی بہتری ہے اور ان کے لیے بھی آسانی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے۔